اگر ہم ناموس رسالت کا مسئلہ قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور یہ گستاخانہ الفاظ کہے، تبًّا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمارے جیسے معزز اور مصروف لوگوں کو اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا؟ تو اللہ نے جواب دیا، اور کیسے سخت انداز میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور جب ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے سورہ قلم میں اس پر 10 عیب لگائے ہیں۔ ذرا کبھی مطالعہ کر کے دیکھیے گا اور ترجمہ پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان تو مسلمان، خود اللہ اپنے نبی کی عزت و حرمت کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ یہ کیسا شخص ہے؟ میرے نبی کی عزت و حرمت سے کھیلنے والا، حلاف، بہت قسمیں اٹھاتا ہے، مہین، ذلیل ہے، ہماز، تانے دیتا ہے، مشاء بنمیم، چغل خور ہے، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اثیم اور گناہگار ہے، مناع للخیر، نیکی کے کام سے روکنے والا ہے، عتل، سخت مزاج ہے، بعد ذلک زنیم، حرامی ہے، اور آخر میں فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ 10 عیب لگائے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے کھیلنے والے پر۔ اور جب مشرکوں نے ایک موقع پر یوں کہہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قلاہ اللہ وودعہ، اللہ محمد سے ناراض ہو گیا اور اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ چاشت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا، اور آنے والا دور تیرے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اے میرے محبوب تجھے اتنا دے گا کہ میرے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ دنیا میں تو ہر مومن کی کوشش میں اللہ کو اتنا دوں، اللہ کے لیے اتنا دوں، اتنا مال دوں، اتنا وقت دوں، اتنی زندگی دوں، اتنی بندگی دوں، اتنی عبادت کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ ہمارے آقا اور اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ بعض سنگ دلوں نے اور پیغمبر دشمنوں نے حضور کے لیے راعنا کا لفظ استعمال کیا۔ اس لفظ کا
ایک معنی صحیح بھی تھا اور ایک معنی غلط بھی تھا، لیکن چونکہ ان بدبختوں کی نیت غلط معنی کی تھی اور اپنے خیال میں وہ حضور کی توہین کر رہے تھے، تو اللہ نے ان سے تو خطاب ہی نہیں کیا، ان کو تو قابل خطاب سمجھا ہی نہیں، ایمان والوں سے خطاب کیا، فرمایا کہ اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، آئندہ تم ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جس لفظ سے میرے نبی کی توہین کا ایک پہلو نکلتا ہے۔ اگرچہ تمہاری نیت نبی کی توہین نہیں ہوگی، تکریم ہی نیت ہوگی، لیکن چونکہ اس لفظ سے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، لہذا ایمان والو آئندہ تم اس لفظ کو کبھی استعمال بھی نہ کرو۔ تو اگر ہم قرآن سے ناموس رسالت کی اہمیت اور عظمت سمجھنا چاہتے ہیں تو ان آیات کا مطالعہ کریں۔ آیات تو اور بھی ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا اور کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھاؤں۔ اور اگر ہم ناموس رسالت کا مسئلہ حدیث اور سیرت کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اب آپ ان احادیث کا مطالعہ کیجئے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے کھیلنے والوں کے انجام کا ذکر ہے یا ان کے لیے سزاؤں کا ذکر ہے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں۔ حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب توہین رسالت اور اس کی سزا میں تقریباً 40 احادیث اور روایات اس موضوع پر جمع کی ہیں، لیکن میں ان میں سے صرف چند ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ابو داؤد اور نسائی میں اس نابینا صحابی کا ذکر ہے جس نے اپنی اس لونڈی کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا تھا جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا اور اس نابینا صحابی نے قتل کا اقرار بھی کیا اور وجہ قتل بھی بتائی تو آپ نے فرمایا تھا الا اشہدوا وان دمہا حدر، اے مسلمانوں گواہ رہنا، مجھے گالیاں بکنے والی لونڈی کو جو اس صحابی نے قتل کیا تو میں اس کے خون کو باطل قرار دیتا ہوں، اس کے قتل کا قصاص اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بخاری میں کعب بن اشرف کا واقعہ، یہودیوں کا سردار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم کیا۔ پھر ابن خطل کا واقعہ کہ فتح کے موقع پر یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ظالموں کو اور ستمگروں کو معاف فرما دیا، لیکن یہ شخص جو کہ شان اقدس میں گستاخی کیا کرتا تھا اور گالیاں دیا کرتا تھا، اسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس وقت غلاف کعبہ پکڑ کر چمٹے ہوئے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑ کر کھڑا ہو پھر بھی اسے قتل کر دو، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں وہ فرماتے ہیں من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلدا، جو نبی کو گالیاں دے اس کی سزا قتل ہے اور جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کوڑے مارے جائیں۔ یوں اس طرح کی متعدد روایات ہیں جو اس موضوع پر لکھی گئی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں ان تمام روایات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کریں اور توہین رسالت کے مرتکب کی سزا معلوم کریں
تو ہمارے سامنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی الصارم المسلول علی شاتم الرسول ہے، اسی طریقے سے علامہ آفندی کی تنقیح الفتاوی الحامدیہ ہے، اور ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الفقہ الاکبر ہے، اور علامہ شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی در مختار ہے، اور علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح القدیر ہے۔ ان تمام فقہا اور علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی سزا قتل بیان کی ہے، اور اس پر امت کا اجماع بیان کیا ہے۔ یہ میں نے ناموس رسالت کی اہمیت و عظمت اور اس کی سزا کا ذکر کرنے کی کوشش کی، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور فقہا اور علماء اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں۔ اب میں ان اشکالات کی طرف آتا ہوں جو اشکالات توہین رسالت کی سزا کے حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا یہ قتل ہے۔ بعض حضرات بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے، کہاں ذکر ہے قرآن میں کہ توہین رسالت کی سزا قتل ہے؟ اور بعض ٹی وی چینلوں میں کچھ علماء کو بلا لیا جاتا ہے۔ اول تو کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے علماء کو بلایا جائے جو علمی اعتبار سے بہت کمزور ہوں۔ اول تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بلایا ہی ان کو جائے جو علمی اعتبار سے کمزور ہوں اور چینل پر بات کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں، اور اگر کسی کو صاحب علم کو بلا بھی لیا جاتا ہے تو پھر حد الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ اسے کم سے کم بولنے کا موقع دیا جائے اور بات کرنے کے مواقع کو محدود سے محدود تر کر دیا جائے۔ بعض حضرات نے مجھے ایسی سی ڈی وغیرہ دکھائیں، اب وہ سوال کرتے ہیں، میں ایک ہی سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ 1 منٹ میں جواب دیجئے، 2 لفظوں میں جواب دیجئے، قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ تفصیلی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو یہ اشکال وہ ہے جو بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم میں کہاں مذکور ہے کہ توہین رسالت کی سزا قتل ہے۔ اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اسے قاعدہ کلیہ کی حیثیت دے دی گئی کہ جو چیز قرآن میں مذکور نہیں وہ تسلیم بھی نہیں اور وہ شریعت کا حصہ بھی نہیں، تو پھر ہمیں شریعت کے بہت بڑے حصے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیے قرآن کریم میں